میں اپنے ماں کا وہ خوشنصیب منظر ہوں کہ جب میں پیدا ہو رہا تھا، میری پیدائش ہو رہی تھی، اس وقت ایک نور نکلا تھا، اس نور کے اندر ایسی روشنی تھی کہ جس روشنی میں میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لی تھی۔ میں وہی جسمدید منظر دیتا ہوں، میں وہی جسمدید منظر محمد مصطفیٰ ہوں جس کی روشنی میں میری ماں نے شام کے محلات کو دیکھ لی تھی۔ اب نبی کائنات بتائیں اپنی زبان اندر سے بیان فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے؟ ارے نبی کائنات سال بھر کو چھوڑو، ہر ہفتے جس دن نبی کائنات پیدا ہوئے تھے، سوموار کے دن جو پیدا ہوئے تھے، نبی کائنات ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں؟ ہر سوموار کو آپ کا معمول ایسا کیوں ہے کہ روزہ رکھتے ہیں؟ آقا کائنات نے فرمایا تھا صحابہ سنو، میں اسی دن پیدا ہوا تھا، اسی لیے میں خوشی میں اپنا روزہ رکھا کرتا ہوں۔ یہ مصطفیٰ نے اپنی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے۔ تو جس کی عقلیں اللہ چھین لے اسے نظریں نہیں آتی کہ مصطفیٰ نے میلاد منایا ہے یا نہیں، خدا نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اب آپ یہ ذرا سوچیں کہ میلاد کرتے کس ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میلاد کسے کہا جاتا ہے، عید کسے کہا جاتا ہے؟ آدمی جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں آدمی کو یہی پتا دیتا ہے کہ سال میں تو 2 عید ہے تو آپ تیسرا عید ساتھ لے آیا، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عید کہتے کسے ہے؟ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ عید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتا ہے۔ جب آپ بیٹے کی شادی کرتے ہیں اسے بھی عید کہا جاتا ہے، آپ کسی چیز کی خوشیاں مناتے ہیں اسے بھی عید کہا جاتا ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی، اور میلاد کا معنی ہوتا ہے ولادت، پیدائش کا معنی ہوتا ہے۔ اب ذرا آپ جوڑیے اور اس کا معنی کیا ہوگا؟ جشن عید میلاد النبی، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا نبی کی میلاد کی خوشی، نبی کی پیدائش کی خوشی۔ تو آپ بتائیں کہ نبی کی پیدائش کی خوشی ہمیں منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ نبی کی جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اس نبی کی میلاد نہیں منائیں گے تو کس کا منائیں گے؟ اگر ہمارے گھر میں اگر بیٹا پیدا ہو جائے، فون لگا کر رشتے داروں کو پریشان کر دیتے ہیں میرا بیٹا آیا ہے۔ اگر میرے یہاں بیٹی آ جائے لڈو بانٹ کر کے لوگوں کو کھلا کر کے میٹھا پھو کرتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹی آئی ہے۔ یہ آپ نے خوشی، اگر آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہو جائے آپ خوشی منا لیتے ہو۔ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہو جائے اپنے رشتے داروں کو فون کر کے اور مبارکباد دے لیتے ہو۔ تو جہاں تمہارے باپ تمہارے بیٹیاں پیدا ہو تمہارے لیے خوشی منانے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ تمہارا بیٹا پیدا ہو تمہاری خوشی کے لیے، تمہارے بیٹوں کی خوشی کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ لیکن جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس نبی کی خوشی منانے میں تمہیں دلیل چاہیے، ہمیں دلیل نہیں چاہیے۔ جس نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نبی کا خوشی منائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا دن ہے، ہم خوشیاں منائیں اور کہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت آ گئے، شب بد میں ہدایت آ گئی۔ تو ہم یہی خوشی مناتے ہیں، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ بتاتے ہیں اسی طرح جس کے دلوں میں حسد ہو عقلیں نہیں کام کر سکتے، عداوت میں انسان اتر جاتا ہے۔ اب جس کے دلوں میں حسد ہو عقلیں نہیں کام کر سکتے، عداوت میں انسان اتر جاتا ہے۔ اب ذرا آپ نے دیکھا قرآن میں میں نے آیتوں کو بیان کیا، نبی نے خود اپنی زبان مقدس سے بیان فرمایا اپنی آمد کا تذکرہ۔ اب صحابہ کو بھی دیکھو، صحابہ بھی نبی کی مجلس منایا کرتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تعریف کیا کرتے تھے، نعتیں بیان کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سنن نسائی شریف کی حدیث مقدسہ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اللہ کی آمد پر اللہ کا احسان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ اسی درمیان نبی کائنات تشریف لائے، اسی درمیان نبی دو جہاں تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا ما اجلسکم، اے صحابہ کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہوئے ہو، بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہو؟ صحابہ کا جواب سنیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا فیک۔ آقا کا حضرت صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم لوگ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا حمد بیان کر رہے ہیں، اس بات پر ہم لوگ اللہ کا حمد بیان کر رہے ہیں، اس احسان کی بنیاد پر اللہ کا حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تیرے ذریعے سے اسلام جیسی دولت عطا کی ہے، ہمیں اسلام جیسا مذہب عطا کیا ہے، اور یا رسول اللہ اس سے
بڑھ کر کے دولت یہ عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر کے نعمت عطا یہ کیا ہے کہ منا علینا بکا، کہ ہم میں آپ کو بھیج کر کے رب نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو رب آپ ذرا دیکھیں، یہ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، کیا کریں؟ منا علینا بکا، یا رسول اللہ آپ کو ہم میں بھیج کر کے رب نے بڑا احسان فرمایا ہے۔ اب صحابہ کرام سے نبی کائنات نے فرمایا، اے صحابہ قسم اٹھا کر کے کہو، قسم اٹھا کر کے کہو کہ تم لوگ اسی لیے بیٹھے تھے، تم لوگ اسی کا تذکرہ کر رہے تھے، تم لوگ میری آمد پر رب کا احسان مند ہو رہے تھے، رب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا خدا کی قسم ہم لوگ اسی لیے بیٹھے تھے یا رسول اللہ۔ آقا کائنات نے فرمایا، اے صحابہ سنو، میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا تھا، اس لیے میں قسم نہیں لے رہا تھا کہ میں تمہاری باتوں پر مجھے شک تھا، اس لیے قسم نہیں لے رہا تھا کہ میں تم پر تہمت لگا رہا تھا، بلکہ میں نے تمہارے لیے قسم اس لیے لیے تھا تاکہ زمانہ جب اس تاریخ کو دیکھے گی، زمانہ جب اس روایت کو پڑھے گی تو پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ نے تاکید کے ساتھ خوشیاں منائی تھی، مصطفیٰ جانب رحمت نے تاکید کے ساتھ صحابہ کی اس خوشیوں کو، صحابہ کی اس تذکرے کو نبی کائنات نے دل سے اقرار فرمایا تھا، اس لیے میں نے یہ کم سے قسم لیا ہو۔ اور اے صحابہ سنو، نبی کائنات فرماتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، نبی کائنات فرماتے ہیں، صحابہ سنو، روئے زمین پر مسجد نبی میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو، اللہ کے تذکرے کر رہے ہو، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، اللہ کی نعمت پر تم شکریہ ادا کر رہے ہو۔ یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اتانی جبرائیل، اللہ نے میرے پاس جبرائیل کو بھیج دیا، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے، کہا جبرائیل آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی، مجھے بتایا، کیا بتایا؟ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ صحابہ نبی کائنات ہو کر کے بول رہا ہوں، جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، کہ اے صحابہ تم اس زمین پہ بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو، اور تیرا رب فرشتوں کے درمیان تیرے عمل پر فخر کر رہا ہے، تیرے عمل پر ناز کر رہا ہے، تیرے عمل پر مباحثات کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر رب خوشیاں بنا رہا ہے، اور کہیں اور نہیں بلکہ فرشتوں کے درمیان بنا رہا ہے۔